سوشل میڈیا اور جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں آپ کے، فیس بک اکاؤنٹ، ان سب کی جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوگی، اور اس بل کے تحت یا اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو آپ اس پہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ قومی مفاد کے خلاف ہے، اور وہ قومی مفاد کیا ہے وہ کہیں ڈیفائن نہیں ہے کہ قومی مفاد کیا ہے۔ دیکھیں، قومی مفاد ہم سب جانتے ہیں، جو اخبارات میں یا جو میڈیا میں کام کرتے ہیں لوگ، وہ سب جانتے ہیں کہ قومی مفاد کیا ہوتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور سب سے پہلے ہم پاکستان کو ہی مقدم رکھتے ہیں۔ یہ لائلٹی پہ شک کرنے والی بات ہے کہ قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ قومی مفاد جو ہے وہ تو ڈیفائن ہونے چاہیے کہ کیا قومی مفاد ہے، آپ کس چیز کو قومی مفاد لیتے ہیں، اور کیا چیز جو ہے وہ لکھیں گے تو وہ قومی مفاد کے خلاف ہوگا۔ یہ بالکل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی باؤنڈریز طے ہو چکی ہوں۔ لیکن یہاں کوئی سب مبہم ہے، کوئی چیز طے نہیں ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ایک پاکستانی شہری وہ اٹھ کر جائے گا اور آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹا دے گا کہ جی آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ قومی مفاد کے خلاف ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے تحت 3 سال تک کے لیے اندر کر دیا جائے گا، اور وہ آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے، ہائی کورٹ تک میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے، وہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنجیبل ہے۔ تو اب آپ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ وکیل تلاش کرتے رہیں۔ اب سپریم کورٹ کے وکیل کے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ پھر آپ جو ہے وہ ایک اچھا، اس میں صرف 3 سال قید کی سزا نہیں ہے، بلکہ 50 لاکھ سے 2 کروڑ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک صحافی جس کی تنخواہی جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، لاکھوں میں تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ ہم صحافی جو ہے وہ اینکرز تو ہیں نہیں کہ جو اینکرز کی تنخواہیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، مطلب ڈسپیرٹی بہت ہے چینلز کے اندر۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سب کی تنخواہیں جو ہیں جیسے اینکرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں ویسی جو ہے وہ سارے جرنلسٹوں کی تنخواہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو جرنلسٹ ہیں، جو لوگ کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، اچھا، اور جن کی تنخواہیں اچھی بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی، مطلب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کم از کم اتنا بڑا جرمانہ نہیں دے سکتے۔ یا اگر ان کا یوٹیوب چینل ہے اور یوٹیوب چینل پر اگر کس طرح کی کوئی قدغن لگتی ہے، یا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اگر کھولا ہوا، اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ لائسنس فیس لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ اگر لائسنس فیس لاگو کرتے ہیں تو لائسنس فیس جو ہے وہ اچھی خاصی ہے، مطلب اس کا اماؤنٹ بھی اچھا خاصا ہے، 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے تک کا ہے سالانہ، اور اس میں پھر فیس بھی ہے الگ، منتھلی فیس بھی ہے، نیوز چینل کے لیے تو منتھلی فیس بھی ہے۔ تو وہ کہاں سے دیں گے؟ یوٹیوب چینل ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یوٹیوب تو خود ایک الگ نہیں، اگر میں اس پہ اپنا چینل بنا لیتا ہوں اور پیسے کسی تھرڈ پارٹی کو دوں تو یوٹیوب مطلب یوٹیوب تک ایکسیس جو ہے میرا حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یوٹیوب تک ایکسیس حکومت کیسے روک سکتی ہے، جبکہ یوٹیوب نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ یوٹیوب جو ہے وہ چینل کھولنے کے کوئی گورنمنٹ، کہیں پر بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ٹیکس لگا رہی ہے، اس طرح کا کوئی لائسنس لگا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں ایک نرالی بات ہونے جا رہی ہے کہ جی آپ اگر یوٹیوب پہ اپنا چینل کھولتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لائسنس، اس کا ایک این او سی لینا پڑے گا، اور آپ کو اجازت لینی ہوگی کہ آپ جو ہے یہ چینل کھول رہے ہیں۔ اگر یہ نافذ کرتے ہیں تو یوٹیوب کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس کا اثر صحافیوں پہ کیا پڑے گا؟ ہم ابھی صرف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ جو صحافی ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ نیوز میں کام کر رہے ہیں، سب کے لیے لائسنس لینا لازمی ہوگا، سب کے لیے این او سی لینا لازمی ہوگا۔ وہ این او سی لیے بغیر اپنا یوٹیوب چینل نہیں چلا سکتے۔ تو یہ تو ایک طرح سے ہزاروں صحافی ایسے اب موجود ہیں، یا ہزاروں لوگ اب ایسی طرح سے موجود ہیں جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، جو میڈیا سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، یا جن کو نوکری نہیں مل رہی تھی وہ انہوں نے یوٹیوب پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا، انسٹاگرام پہ کام شروع کر دیا، اب وہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں اور اس سے ارننگ بھی ان کی ہو رہی ہے، ان کا گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ تو یہ تو گھر کے چولہے بجھانے والی بات ہے، گھر کے چولہے بند کرنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی قانون لے کر آتے ہیں تو کون لے کر آئے گا جو 2 کروڑ روپے یا 50 لاکھ روپے فیس دے گا؟ ایک بڑا مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ مالکان کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایک قانون آ رہا ہے، اور چونکہ مالکان بہت شور کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ قانون ان کے خلاف ہے، تو صحافتی تنظیمیں ان کے ساتھ جو ہے مل کر ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو کہ ہو گیا۔ ہم مالکان، دیکھیں، مالکان کو اگر اشتہارات مل رہے ہیں تو اول تو اشتہارات اگر نہیں مل رہے تھے تب بھی ہم نے آواز اٹھائی تھی، لیکن اشتہارات کو ہم نے کہا تھا مشروط کر دیا جائے، تنخواہوں سے مشروط کر دیا جائے کہ اگر اشتہارات کے پیسے آپ دیتے ہیں مالکان کو تو وہ جس مد میں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ تنخواہوں کی مد میں اگر پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ لوگوں کی تنخواہیں دیے جائیں، لیکن اب تک ویسا نہیں ہو رہا۔
اب بھی جو ہے وہ 2 ارب جو ہے 2 ارب 70 کروڑ روپے ابھی ریلیز کیے گئے ہیں پچھلے 7 مہینے کے دوران اشتہاروں کی مد میں جو مالکان کو دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے تنخواہیں نہیں دی گئی. نیوز 1 میں پچھلے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. کیپٹل ٹی وی میں پچھلے مطلب سال بھر سے زیادہ ہو چکا ہے شاید، اس میں اب تک تنخواہ نہیں دی گئی ہے. امت میں کئی مہینوں سے جو ہے وہ بلکہ سال سے زیادہ ہی ہو چکا ہے. وہ رفیق افغان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے تنخواہیں نہیں دی تھیں لوگوں کو. تو وہ لوگ مطلب قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملے تو گھر کا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے. کئی مہینے کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، تو صحافیوں کا مطلب کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، وہ کس طرح سے دوا دارو کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنا گھر چلا رہے ہیں. یہ بعید از قیاس ہے سوچنا بھی. تو کن مشکلات کا شکار ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کم از کم آپ تنخواہیں تو بڑھا ہی نہیں رہے. تنخواہیں تو بڑھانے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. جو مہنگائی ہے اس حساب سے تنخواہ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں. ڈان اخبار کے اندر دوبارہ جو ہے وہ 30 سے 40% کی کٹوتی ہوئی ہے. تو یہ مطلب گورنمنٹ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فلانے جو ہے یوٹیوب سے کتنا لوگ کما رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ صرف یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. اصل میں یہ سب نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کا تو ایک ہی موقف ہے، اور وہ 3 سال سے اسی موقف پہ کام کر رہے ہیں کہ میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کی جائے اور کس طرح سے شرنک کی جائے. جب تک میڈیا شرنک نہیں ہوگا تو کنٹرول کرنے میں آسانی نہیں ہوگی. تو پہلے وہ شرنک کریں گے اور پھر وہ کنٹرول کریں گے. آزادی صحافت یا آزادی جو اظہار رائے ہم جب کہتے ہیں نا، تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن جب کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی حق ہے جو کہ آئین میں بھی اس کی وارنٹی دی گئی ہے کہ ہم جو بھی پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی ایسی بات بھی کریں گے، کون سی بات کریں گے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا یا آپ کو پکڑ لیا جائے گا، تو آپ مستقل ایک خوف کا شکار رہیں گے، آپ ٹینشن میں رہیں گے، آپ ذہنی دباؤ میں رہیں گے. اور جب پوری قوم ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گی، تو پھر وہاں پر انارکی پھیلے گی. سچ بولنا مقدس ہے. اگر آج کوئی سچ بولنے کی سزا دے رہا ہے کہ سچ نہ بولا جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بولا جائے، تو پھر وہ تو مقدس تو نہ ہوا نا. مطلب ایک صحافت کا کام یہ ہے کہ صحافی سچ بولے اور سچ بتائے اور سچ دکھائے. دیکھیں فیک نیوز کو بنایا ہے، دیکھیں 2 چیزوں کو انہوں نے بنایا ہے. ایک تو قومی مفاد کو بنایا ہے، ایک فیک نیوز کو بنایا ہے. فیک نیوز کہنا بہت آسان ہے، ٹرمینالوجی بہت اچھی ہے، لیکن وہ ٹرمینالوجی کس طرح سے یوز کی جائے گی، فیک نیوز کو کس طرح سے جانچا جائے گا، کس طرح سے پہچانا جائے گا، اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. نہ کہ آپ اداروں کو بند کرنا شروع کر دیں یا آپ جو ہے قدغن لگانا شروع کر دیں.